نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری، اور محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بالولایت وسیح الذی ردت لک الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين، وجعلنا من الباقين على مصابر حسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وما للثقلين وهم أئمة المشرقين وخطاة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بآواز بلند۔ حضرات گرامی، سادات مومنین، سلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ 5/12/14 توڑا میرا اتھے ہونا قبول فرما۔ جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دینی نیک مقاصد پورے فرما، مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حاجات پورے فرما۔ سید محب شاہ قلندری مالک زندگی دراز رکھے، باوے خرم شاہ دے تمام دینی نیک مقاصد پورے فرما۔ بائی قاضی مختار دی زبان مالک مزید تاثیر عطا فرما۔ اس ویلے میں انہیں پارے توجہ رکھنا، بانی مجلس دی بھی پوری بچھائی مالک نصرت امام زمانہ شمار فرما۔ یہ میں سورہ توبہ دی آیت نمبر 119 دی تلاوت دا شرف حاصل کیا، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آیت میں خطاب اللہ نے مومنہ نال کیتا ہے، اللہ نے پتا ہے صحیح منافقاں ڈرنا ہی نہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ فیصلہ بات والے ہو، لونٹی پوڑا لے ہو یا جڑے پوڑا لے بیٹھے ہو، یہ سچے کیڑے برادران اسلام دے تیسری صدی دے محدث امام حاکم المستدرک جلد نمبر 3 چلے ہدن تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا سچے کیڑے نشیوں اور سنیوں، ام المومنین فرما دیا میں فاطمہ امی جان فرما دیا میں عورتاں وچوں زہرا تو وڈی سچی خاتون ڈٹھی نہیں۔
مجلس پاک میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ امینہ صدیقہ راضیہ مرضیہ حورائے نسیہ مخدومہ کونین ام الحسنین دی اسمت تے پڑھنے اللہ صلی آج دی مکمل مجلس فیصل آباد علیہ اس بات تے پڑھنی ہے کہ صرف نبی پاک ہی معصوم نہیں، اہل بیت بھی معصوم اور سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ بھی معصوم ہیں۔ فیصل آباد علیہ معصوم یا معصوم معقوم کہیں دینے جیدے نیڑے شیطان نہ آوے تے شیطان جیدے مگروں ہی نہ لوے کچھ لوگ کہیں دینے صرف نبی معصوم نے فرشتے معصوم نے اور کوئی معصوم کوئی نہیں، یہ گل قرآن و حدیث دے خلاف چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں صاحب کتب عبادہ کتاب الباری صحیح بخاری زینت الماری سودا میرے کو نقد ہوندہ میں حیدری ہاں توجہ اب میں تو اندر سب فیصل آباد والے مومنوں ایڈا بیلہ صحیح ریجیکٹ کرایا ہے موسوی گروپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سربراہ علامہ مفسی صاحب صدر علوی صاحب نے انہوں مکتوب لکھا 470 صفات تے صدر صاحب نے دلائل آسان دیتا ہے 470 صفات تے مشتمل مٹیریل اور کارڈ چ موجود ساڑھے دلائل تے غور کر کے صدر صاحب نے بیل وچ تو نہیں ہٹیا ہے پاکستان دی سرزمین کسی ملوانی نے ملوانا جم کے چٹیا ہی نہیں جڑا ساڑھے سامنے آکے ساڑھے مدر نے کوڑا کر کے لڑیاں باندھا کہاں تو جا آج دی مجلس اسمت سیدہ پاک بخاری شریف کتاب الاحکام سونے مکی کے مٹھے مجری نشاد فرمایا ماں باعث اللہ من نبیین ولا استخلف من خلیفۃ الا کانت کے بطانتان تامر بالمعروف فتحضو علیہ بطانتن تامر بشان فتحضو علیہ فالمعصوم من اعظم اللہ شیعہ سنی بھائیو سرکارے دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا تے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجیا کوئی ایسا خلیفہ نہیں بھیجیا جدے نال اللہ نے دو طاقتہ نہ بھیجیاں ایک طاقت نیکی دا حکم دے دی دوسری برائی دی طرف بلاندی نبی پاک فرمایا فالمعصوم من عصم اللہ معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ شر شیطان سے محفوظ رکھے ایسے حدیث پاک دی شرح برادران اسلام دٹوی نامی صدیدہ محدث حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ 501 اور لکھ دیں ان الفرقہ بینہما بین غیرہم ان الاسمت فی حقہم بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواب ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں نبی کی یہ بخاری شریف والی حدیث بتاتی ہے صرف نبی ہی معصوم نہیں نبی کے علاوہ بھی چند ہستیاں معصومہ ہیں جڑے کہتے ہیں صرف پاک مصطفیٰ معصوم ہے تیرے رسول پاک تو علاوہ کسی نو معصوم مننے بندہ تے کافر ہوندا تے حافظ ابن حجر اسقلانی دے بارے کی ہے صلوات پڑھ بابا برادران اسلام دے 5ویں صدی دے محدث جی تواڈے سمجھن دے کیا کہنا ہے معرفت والے مومن بیٹھے 5ویں صدی دے محدث ابن عربی فتوحات مکیہ پہلی جلد صفحہ 570 لکھ دیں سلمان من اہل البیت نبی پاک فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے ابن عربی لکھ دیں حضور دائے فرمان کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہے اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی رسول سلمان فارسی معصوم ہیں اہل سنت جو محدث لکھ دیں ابن عربی چونکہ نبی کسی غیر معصوم کو اپنی اہل بیت میں سے قرار نہیں دے سکتا
صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے آفا جی کاری جی مفتی جی کیوں توڑی مت ماری گئی سلمان فارسی کون جڑا داڑی نال زہرا دے دروازے تے بہاری دیندہ ہے او بہاری دین والے نو زہرا دے دروازے تے بہاری دین والے نو معصوم ماننا ہے جدا دروازہ ہے وہ زہرا معصومہ کیوں نہیں ترمذی شریف سیاسی کتاب ترمذی نبی پاک فرمایا ما ازلت الخجرہ ولا قلت الغبرہ علا ذی لہجتنا صدق من ابزارن سرکار دو عالم فرمایا نیل کو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں غبار زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو جڑا کدی بھی جھوٹ نہ بولے وہی تے معصوم ہوتا ہے بخاری شریف میرے کول سودا لگدا ہے کتاباں میں ملسا جی نہیں ہوتا بھی لے کے ٹر جانا حیدریاں حیدر دا نوکر بڑے ضلع فیصل آباد چیلوی شخصیت اندر سیال محمد پرنسپل علامہ آغا عبدالحسن سلطی صاحب کی اللہ مالک انہوں نے زندگی دراز رکھے پیر محب شاہ سرکاروں نے شرینی والے پیر سارے مار چھڑے سلوات بنر بابا دا بلندہ بکرا مالک پاس و شاد رکھے اب بخاری شریف میرے کول ہے چند صحابہ کرام رضی اللہ باب الاستیزان چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ شریف جو شام گئے تے شام دا ایک بات بندہ بول کے کہتا بابا جی کہ شام میں صحابہ کی طرف دیکھ کے کہتا افیکم اللہ دی اجارہ اللہ علی لسان رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم من الشیطان یعنی امارا ایک شام دا بندہ بول کے کہتا صحابہ تسی مدینے چاہے ہو تو اڈے وچ مار یا سر بھی ہے جنہوں نبی معصوم آکھے ہے توجہ ہے شر شیطان مسلمانہ تیریاں حدیث شروع حدیث دیا کتابہ دے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم خاندان دے پاک خاندان دے نوکرانو معصوم مننے سردارانو معصوم مننے نکاح ٹوٹ جاتا ہے برادران اسلام دے 5ویں صدی دے مفسر علامہ عمر زمخشری اور 7ویں صدی دے محدث ابو الحیان اندلسی دو میں علماء نے تفسیر کشاف اور تفسیرات بحر المحیط وچ کانا معصومین لکھ دینے کہ عیسیٰ بھی معصوم ہے جناب مریم بھی معصوم ہے عیسیٰ بھی معصوم جناب جڑے کہتے ہیں صرف فرشتے تے نبی معصوم نے تے اور کوئی مجھولی کوئی نہیں برادران اسلام دی 36 کتاباں جو ڈھنکے دی چوڑتے پیش کرنا جناب مریم بھی معصوم تے جڑے فرشتے تے نبی معصوم ہوندے نے تے جناب مریم نبی ہے صلوات پڑھنا بابا بلندہ لیکن وہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے بخاری شریف ہے سرکار دوارا بھروایا آج پتہ بدت میں نے پھپنا کتبات کا بنی سونے مکی تے بچھے مدنی تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا کتاب جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے اشعت لمعات شرح مشکات شریف جلد نمبر 4 صفحہ 685 تکمیل الایمان صفحہ 92 میں شیعہ سنی بھائیو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ما افضل احدان علی بضعت النبی میں امام مالک نبی کے ٹکڑے کے مقابلے میں کسی عورت کو کچھ نہیں سمجھتا شیعہ سنی بھائیو ظاہرہ مصطفیٰ دا ٹکڑا ہے مصطفیٰ دا جوز ہے تے جوز دا مقام کولا لئیندہ ہے شیعہ سنی بھائیو پکیزہ جگہ تے کھڑا غازی دا علم گواہ اور قرآن سامنے سوائے نبوت شیعہ سنیوں ہر صفت مصطفیٰ والی ظاہرہ میں چھپائی جاتی یہ نبی معصوم ظاہرہ معصومہ ہے
یہ نبی صادق زہرا صدیقہ ہے، یہ مصطفیٰ امین زہرا امینہ ہے۔ سوائے نبوت ہر صفت بخاری شریف دا جڑا پرانا چھاپا ہے نا، دی پہلی جی صفحہ 532 چے محدث سہارنپوری نے درج کیتا ہے کہ ان عقد الاجماع علی افضلیت فاطمہ، تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ زہرا سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ اور برادران اسلام دے 12ویں صدی دے محدث مفتی اعظم بغداد شریف، جتے بغداد شریف آ جائے انجھے منن تے دل کر پائندہ توجہ ہے۔ بغداد شریف دے علامہ لوسی بغدادی کہندن بے شک میں اہل سنت والجماعت ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں۔ پہلا بات علامہ لوسی بغدادی تفسیر روح المعانی جلد 2 صفحہ 155 کہندن ان البطولہ افضل نساء المتقدمات والمتاخرات، زہرا اپنے سے پہلے والی بھی تمام عورتوں کی سردار ہے، اپنے کے بعد میں آنے والی قیامت تک عورتوں کی سردار ہے۔ اہل سنت براجی تو تیرے بڑے علماء لکھے نے کہ سیدہ زہرا بنت پیغمبر اپنے تو پہلے والی عورتاں دی سردار ہے، انہاں میں جناب آسیہ بھی ہیں، جناب مریم بھی ہیں، تے جناب مریم دے معصومہ ہون تے تینوں شک نہیں، مریم مفضولہ ہے، زہرا پاک افضل بنت عمران جناب مریم نو معصومہ ماننا، بنت پیغمبر زہرا نو معصومہ کیوں ماننا؟ آج دی مجلس عصمت سیدہ بڑا پیارا شعر امیر انیس نے لکھا ہے، ذاکر صاحب امیر انیس فرماتے ہیں کاغذ پر پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر عصمت زہرا رقم کروں۔ پہلے کاغذ سے سورہ مریم پڑھ کے پھوک مارا دم کر، پھر میں بنت پیغمبر دی عصمت ایسی دیاں کھڑیاں 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 کرن دا مسلمانہ جیتے چادر تطہیر دے تھلے کلا رسول آیا تے کلا رسول معصوم تے فیصلہ بعد آلیا رسول نال بطول بھی آئی اور علی بھی آئے، حسن پاک حسین پاک، پھر پانچ تے پانچ معصوم ہیں، چادر بھی ایک کے، آیت بھی ایک کے، ہستیاں پانچ ہیں، پنجا جو ایک نو معصوم مننے تے دنیا نو نہ مننے، اے پھر تو قرآن تے نہ سمجھے۔ بھائیاں پارا سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ رِجْسَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، ترجمہ غور کر سنو۔ آیت کا ترجمہ اس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اہل بیت اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے گناہ کو، ہر طرح کی خطا کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر قسم کی نجاست کو، ہر طرح کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ تسی سید مومن پریشان نہ آیا کرو کہ اسی کلمہ چلین ولیلہ پڑھنے ہیں، اذان وچ پڑھنے ہیں، نماز دے تشہد وچ چلین ولیلہ پڑھنے ہیں، اسی ماتم زنجیر نہیں کرنے ہیں، اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں، فلانا نہیں کردا فلانا نہیں کردا، جدو قرآن وچ اللہ دا وعدہ ہے پلیت نے رہنا ہی دور ہے۔ انکم الرجس، پاکان دے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی، اور رجس اہل بیت تو دور ہے، رجس اہل بیت تو دور ہے، جیڑا ہے نا تو دور ہے وہی تے رجس ہے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 199، تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی جلد 4 صفحہ 336، طبع قاہرہ مصر۔ نبی پاک فرمایا انا واہل بیتی مطہرون
من الذنوب شیعہ سنی فائد نور من نور اللہ رسول حاضر ناظر رسول علم غیب جانن والے مصطفیٰ سونے مکی تے مٹھے مدنی مٹھے مٹھے مصطفیٰ فرمایا میں اور میرے اہل بیت ہم ازل سے گناہوں سے پاک ہیں نزدیک نجاست نہ آئے جنہ دے نزدیک کوئی گناہ جنہ زندگی چ کوئی شرک نہ کیتا ہوئے گوڑ بوتا نہ لا کے نہ چٹیا ہوئے توجہ ہے صحیح مسلم میں سیاسی کی کتاب صحیح مسلم تو مسلم دی روایت نہیں سنا رہا صحیح بخاری تو بعد دوسرا نمبر ہے مسلم کا صحیح مسلم جلد نمبر 7 میدان عرفات رشید سرکار دو عالم فرمائے نی تارکن فیک مسلمان کتاب اللہ میں ترتیہ حل بیت مان تمسک تمہیں ہمارا مدد بادیا ودا ولی افطرکات یاردان جرہا میں ترجمہ بھی کریں گے شبینہ پڑھن نہیں آیا حدیث پاک تھا ترجمہ سنا نبی پاک فرمایا مسلمانوں میں قریب دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں تو اڈی ہدایت واسطے 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت قرآن تے ایک بندہ من کہتا نہیں نبی قرآن تے سنت چھڑ کے گئے شیعہ سنی سیاسی تازیاں کتابات ترمذی سنن صحیح مسلم میں اہل بیت دا لفظ ہے کہ حضور فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں سنتی دا لفظ میں سنتے ہیں لایا صلوات پڑھے بابا دے بلندہ شیعہ سنی حق بیان کرنا مقصد ہے جلدہ اگر اہل قرآن کی طرح پاک نہ ہوں دیتے قرآن کے دوش بدوش سرکار دو عالم اہل بیت ہوں اپنی امتی ہدایت واسطے چھڑ کے نہ جانا جملہ یاد رکھی قبر دیا کدھا تک کام دے گا فیضر آباد علیہ شیعہ سنی بھائی جی میں قرآن پاک اہل بیت پاک جی میں قرآن خطا غلطی تو محفوظ اہل بیت ہر قسم دی غلطی خطا تو محفوظ جی میں قرآن نور اہل بیت نور جی میں قرآن ہدایت کرنے والا اہل بیت ہدایت کرنے والا جی میں قرآن گمراہی تو بچان والا اہل بیت گمراہی تو بچان والا جی میں قرآن وچ شفا ذکر اہل بیت وچ شفا جی میں قرآن جمدہ نہیں نازل ہوتا ہے پانچ تن پاک جمدے نہیں نازل ہوتا ہے جی میں قرآن دا منکر لانتی اہل بیت دا منکر بھی لانتی ہے ہر مومن جی ہے ہر علی و ولی اللہ کلمہ ازان تشاہد پڑھن والا جی ہے ہر ماتمی ازادہ ہے آیت تطہیر دس دیئے صرف نبی معصوم نہیں اہل بیت بھی معصوم 2 آیتاں تیسری آیت عصمت اہل بیت ثبوت تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ للکاذبین شیعہ سنی فائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ کوئی آج تے تو نبی ایڈی نہیں سب مل کے کہو سبحان اللہ فرمایا میں سونے محبوبہ عیسائیاں نے دعا کہ عیسیٰ اللہ دا بندہ سائی کہیں دینے نے عیسیٰ اللہ دا پتر انہوں نے آخ در نرم بہنا کار میدان ویج تسی اپنے پتر لاؤ میں اپنے لاؤ نہ تسی اپنی تھیاں لاؤ میں اپنی لاؤ نہ جنہوں تسی سائی اپنی جان سمجھ میدان چلاؤ جنہوں میں محمد اپنی جان سمجھ میدان چلاؤ نہ من ابتائل فنا جلانت اللہ للکاذبین پھر جو چھوٹا ہوگا اس پر خدا کی پیغر آباد علیکم مناظرے چکوں میں کو مفتی نہیں مفتق
کہندا مفت دا مفتی کہندا تواڈے شیعہ دا بھی کوئی مذہب ہے میں کہ ساڈے مذہب نوں کی ہویا تسی لعنت پاندے لعنت پانا کوئی شریفاں دا کام ہے میں کہ اللہ قرآن چ لعنت پاندا اللہ شریف ہے اللہ کہندا جھوٹیاں تے لعنت اللہ کہندا فاسقاں تے لعنت اللہ کہندا غاصباں تے لعنت جڑا کسے دا حق کھائے او تے لعنت جڑی رسول دی دھی دا جڑا حق کھائے جو ہے بسم اللہ امدز ذاکرین فخر ذاکرین میرے بھائی قاظم مختار دی آمد تے پاک دی خوشنو دی واسطے مل کے بلند ترین سلمان توجہ ہے میں انشاءاللہ 10 مئی نو بھی اپنے بھائی جان دے کول حاضری دین واسطے حاضر ہوں توجہ 10 مئی مالک بات و شاد رکھے مالک سلام رکھے مباہ لباس ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں سیاسی قد کتاب صفحہ 1067 ریاض دا چھاپا ہے ریاض دو دیں والا نہیں اور ریاض جڑا سعودی عرب ہے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما نظر تاج لایا جدو مباہ والی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ علیہ و فاطمہ والحسن والحسین ایسا رب مشران صحابی کہتے ہیں جدو مباہد والی آیت نازل ہوئی نبی پاک نے مولا علی بلایا امام حسن و امام حسین سیدہ زہرا تے چادر جوڑ کے فرمایا اللہم ہاؤلا یا اہل بیت یا اللہ لوگاں دے بڑے نے یہی ہیں میرے اہل بیت تفسیر براقی اختار علی مباہدت علی و فاطمہ والحسن والحسین شیعہ سنیوں مباہد واسطے پاک مصطفیٰ نے ظاہران چونے ہیں مولا علی پاک نے چونے حسن پاک نے چونے ہیں حسین پاک شیعہ سنیے جو میں اللہ نے مصطفیٰ نے چونے ہیں تو مصطفیٰ دے چناؤ میں کسی قسم دی غلطی تے خطا دا امکان نہیں اسی طرح مصطفیٰ نے ظاہران چونے ہیں ظاہرہ کو بھی کسی مقام تے کوئی غلطی نہیں خطا نہیں ہو سکتی پامیں فدق دا معاملہ کیا ہونا ہو کیونکہ نبی پاک اہل بیت نو اپنی رسالت کا گواہ بنا کے میدان مباہلت لے گئے وہ میدان مباہلت جانا سچیا سی وہ جھوٹا میدان کی ہوندہ ہی نہیں تاریخ دے کے نس جاندہ سلوات بنا بسم اللہ توڑے سامنے نہیں کیا میدان مباہدہ چاہتا علیہ السلام تا اہل بیت نو نہ لے کے جانا انہاں دے معصوم ہوندے دلی تے میں تا پڑھنی ہے چوتھی آیت پنجی میں وہ قصیدے سنانے نے پنجتن پاک دے جڑے اللہ نے قرآن وچ پنجاں دے پڑھے حالک بعد و شاد پنجیاں پارا ہے سورہ شورا آیت نمبر 3 شیعہ سنیے چند صحابہ اکرام کٹھے ہو کے نبی پاک دی خدمت چاہے یا رسول اللہ تیری وجہ تو سانو قرآن ملیا ایمان ملیا اسلام ملیا رحمان ملیا آج ساڑھے کل تبلیغ دی اجرت ہے دیرم دینار قبول فرما اے کوئی پہنے پیشے شاشے توجہ ہے دیرم دینار قبول کر تبلیغ دی اجرت سو سانو کافر مسلمان او تھے ذات لعنت اللہ سان سونے کوڑ بٹھائے صحبت جی بٹھایا ہے رضی اللہ رحمت اللہ بنا شیعہ سنیہ نبی پاک صاحب اللہ تھوڑی دیر بعد رکے سن اللہ نے جبریل کو آیات دے کے بھیج دیتا اللہ اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى اللہ فرمایا میرا سنیا محبوب ہے نا مسلمانوں کہہ دینا رضی اللہ رحمت اللہ نے کہہ دے تو کلمہ پڑھاؤں تے اسلام دی دولت روشناس کراؤں تے رضی اللہ رحمت اللہ فرماؤں تے 23 سالہ تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف ایک گل کرنا میرے خاص قرابت داراں نال مودت کر مودت ارے حضر کتاب یا سوائے کنوار کلام ابن حضر مکیہ مفتیات مکہ مطابق زمانے دا امام کعبہ سوا کتاب دا 170 ورگے دا سچا پاسا سونے سودا میرے کولو سارا نقد ادھار نہیں شیعہ سنیوں سیادی رسول نے آقا علیہ السلام دی تاجدار ختم نبوت دی خدمت چاہ کے پوچھیا سانو پتہ نماز واجب ہے روزہ حج زکات فما قرابت کا ہاؤلا الذین واجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ تو تواڈے کیڑے قرابت دار نے جنہاں دی محبت مودت واجب ہے نبی پاک فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین
مصطفیٰ فرمایا جنہ دی مودت محبت واجب ہے میرا ویر علی میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری بیٹی زہرا جنہ دا پیار محبت مودت اللہ نے واجب قرار دیتا ہے جدی مودت محبت واجب ہوئے وہ دی گل مننا بھی واجب ہونے کیونکہ جدی بندہ پیار کرے وہ دی گل ہی نہیں وہ دا اشارہ بھی سمجھ ہے توجہ ہے شیعہ سنیوں اللہ نے قرآن میں 5 دن پاک دی مودت امت محمدیت واجب قرار دی یہ اس گل دی دلیل ہے کہ نبی ہی معصوم نہیں اہل بیت بھی معصوم کیونکہ گناہگار دی اطاعت حرام اللہ نے پاکاں دی مودت واجب کی اس بات دی دلیل ہے کہ یہ اہل بیت نبی ہی نہیں اہل بیت بھی معصوم اجرے رسالت حضور نے 23 سال تبلیغ دی صرف مودت اہل بیت میں محبت مودت وچ فیصلہ بات دا فرق بھائی مختار میں ادھے سیکنڈ نہیں جیسا محبت مودت وچ کیا فرق ایتھے انگلی تے کٹ آ جائے نا انگلی تے ماں کہ میرے پتر نو چھیتی ڈاکٹر کو لے جو پٹی کرا کے لے آؤ یہ محبت ہے اوئے پتر 10 محرم نو کرتا لا کے زنجیر سے نہیں کر کے کھا رہا ہے ماں مٹھا چوم کے کہیں دیئے اج منظوری بڑی ہوئی ہے یہ مودت ہے اس میں مودت ہے باقا نو محبت نہیں بسم اللہ تواڈے سمجھے چار آیتاں سنا چکے اہل بیت معصوم ہون عصمت پنجویں آیت سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 37 میں ہر گل دا جواب قرآن چو دینا جدو لوگ کہا گیا نا قرآن کا بھی سنا نہیں قرآن سلوات پڑھا اللہ یہ سنیو آیت ترجمہ چند کلمات سیکھے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی طرف اللہ نے توجہ کی جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کس وجہ سے کلمات کی وجہ سے کلمات فیصلہ بات علیہ کلمات وچ حرف نے 5 کاف لام میم الف تے 4 مذکر 1 مؤنث کوئی آیت بول کے کہیں گے میں 5 دی شانیاں ہو رہے کتنے پڑھ کے مسلمانوں تو قرآن رکھنا ہے لیکن میں کوئی دکا نہیں لانا اٹ کر بچوں نال کدی کام نہیں لیا ذمہ دار والے میں دین بیٹھا برادر علیہ السلام دی 8ویں 9ویں صدی دی کتاب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی پہلی جلد سوا 61 ورگے دے سجے پاسے دی پہلی سطر سرکار دو عالم کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ دسو او کیڑے کلمات ہیں جنہاں دی وجہ تو حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی شیعہ سنیو تفسیر در منصور اہل سنت جنہوں قدر عالم لکھ دے پاک مصطفیٰ فرمایا حضرت آدم نے حج چک کے آکھیا اللہم بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین یا اللہ تیرے واسطہ مصطفیٰ دا مرتضیٰ دا مجتبہ دا زہرہ دا سید الشہداء میری طرف توجہ فرما اہل سنت دی کتاب دے مطابق حضرت آدم نبی دی توبہ قبول ہوئی خطا معاف ہوئی زہرہ پاک دے نام دی برکت فیصلہ بات آلے جنہوں عقل تقسیم ہوئی سی نا وہ تو مفتی کا چرن گئے سن مفتی صاحب گل بڑی یاد رکھنا مفتی صاحب جیڑی سیدہ زہرا پاک تیرے پیو آدم دی غلطی خطا معاف کروان دی او زہرا فدق دے مسئلے جو خود خطا کی میں کر سکتی پیو دی جیڑی خطا معاف میرے بزرگ جی میں پھر میں نے سمجھا ساکرانی لوگ آندے نے پھر پڑھو لیکن کدرے کدرے سلوات پڑھا
غلطی گناہ نہیں کرتا، لیکن اہل سنت کی کتاب کے مطابق حضرت آدم کی خطا اس ویلے معاف ہوئی جدوں نے اللہ کی بارگاہ سیدہ زہرا دا نام پیش کیا، جیڑی سیدہ زہرا تیرے پیو ابو البشر مسعود ملائکہ حضرت آدم دی تیرے پیو دی جیڑی خطا معاف کران دی زہرا وہ آپ فدق دے مسئلے چ غلطی کی میں کر سکتا سمجھدار بیٹھو میرے خوشبودی سید صدیقۃ الکبریٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات اللہ محمد واجب میں بڑی دوروں چلیا اٹک تو بھائی اور دا حکم ہے ادھا گھنٹہ میں پڑھ لیتے ادھا گھنٹہ اور پڑھ کے میں اپنے زیوکار واجب احترام بھائی نو میں ٹائم بھی دینا لیکن گلاں ضروری نہیں جڑیاں سنا رہے ہیں اتنا لمبا سفر تو کیتا ہے تو کچھ دسنا بھی تیار ہے نا میرے بزرگ علامہ تاج ابن حیدری وکیل سیدہ وکیل سادات انہاں اپنی زندگی کی کتاب لکھی سی میرے ہاتھ میں یہ نام ہے تحفۃ العقلاء فی اثبات عصمت سیدۃ النساء بڑا بول نہیں بولتا فیصل آباد آڑیا عربی فارسی اردو انہیں کٹھے دلائل بی بی پاک دے ملکہ دو جہاں دے معصومہ ہوتے کسی کتاب نہیں سوائے اس کتاب یہ بزرگان دی کتاب میں کوئی 100 صفحے دا اضافہ کیتا ہے یہ توڑے چو جڑا کوئی مطالعہ کرنا چاہے میں ممبر چھڑا ذاکر صاحب دے خطبہ پڑھ دے تک فوراں کتاب خرید کے واپس آ جائے میرے ڈرائیور کو کتاب خرید رہا بڑی مدلل کتاب ہے اس کتاب دا ہر شیعہ اور اہل سنت دے کار ہونا ضروری تاکہ جڑے کہندے نے فائدے کیتے میں چلے جے رسول دی چی کر کے تے او دے منہ تے تماچا سلوات پڑھا انہاں دے منہ تے تماچا ہے یہ بڑی مدلل کتاب تفصیلاً اس کا مطالعہ کیا اس نے یہ بڑی مدلل کتاب عصمت سیدہ پاک تو انہوں نے تھوڑی پڑھانی کسی گھڑی کو لا کے لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت بارن دے چھڑی نا نو ساتھ سے راجی مجلس میں پڑھانا کہا وہ پھر میں نے بھی آیا کہ میں مجھے پڑھنا گیا میں کیا فیصلہ بات انہاں ساتھ سے راجی نہیں ہوں لہذا میں کیا میں پہلے ٹور جمع کدھرے گناہگار ہی نہ ہو توجہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت توڑے جو جیڑا بندہ تازہ پھر تازہ ڈینٹل ہسپتال جو داڑ کڑا کے آیا وہ بے شک جواب نہ دے باقی سارے نعرے دا جواب ہے نعرہ ولایت میرے جانا کوئی نہیں کوئی داڑ کٹا کیا پانچ آیتاں پڑھ چکیا چھٹی آیت عصمت اہل بیت تریاں پارہ سورہ صفات آیت نمبر 103 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین اللہ فرمایا میرا سلام ہو درود و سلام ہو یاسین کی آیت تفسیر در منصور ہے تفسیر ابن کثیر 2 اور سوائے کنبور کا علامہ ابن حجر مکی برے ہاتھ دے چتے ہیں انہیں ترم کتابہ موجود ہے یاسین سے مراد مصطفیٰ ہیں آل یاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہیں یعنی اللہ کا میرا درود و سلام ہو گئے آل محمد شیعہ ہے سنی ہے کوئی آل دین سے دیوبندی ہے نقشبندی قادری سوربندی صاحبی چکڑا دی پروے یہ مسئلہ کا بندہ مسئلہ کور سام کے رکھ گا ہے دلی دی سن ہر مسلمان نماز وچ آل محمد تے درود پڑھدا ہے مسلمانہ آل دی پہلی مشتاق زہرا ہے میں ذاکر صاحب حیران ہوں اس مفتی جس نے آکھیا فتح کے مسئلے میں رسول کی بیٹی خطاب میں فیصلہ بات آنا میں کتابہ لے کے عدالت ٹوڑ گیا سا مفتی کے پیچھے میں عدالت میں چاکھیا سی مفتی صاحب فتح کے مسئلے میں رسول کی بیٹی خطا پر نہیں تھی تیری امی خطا پر تھی محمد کی بیٹی خطا پر
خطا کیونکہ پاک معصوم ہے زہرا نو خطا دیا کھنا قرآن دا انکار ہے حدیث رسول دا انکار اللہ فرمایا میرا سلام ہوئے درود و سلام ہوئے یاسین دی یاد ہے آل محمد ہے ہر مسلمان نماز میں چال محمد دے درود پڑھتا ہے فیصلہ آباد آلیا مفتیا جنہی مرضی بحث کرتا کہ آل فلانا ہے آل فلانا ہے آل فلانی ہے آل دی پہلی مصداق زہرا ہے یہ توبہ نوز باللہ زہرائی فلک دے مسئلے تے خطا تے نماز میں کیڑے منہ نلکی دے تے درود پڑھنا کدے تے درود پڑھنا زہرا پاک تے درود پڑھنا اس بات دی دلیل ہے بنت پیغمبر معصوم غیر معصوم یا غیر معصوم ذاکر صاحب اس میں عظمت صدات کے خلاف کو بندہ بات نہیں پہنچ کیا اس دن میں 46 منٹ جواب دیتا نیٹ تے موجود ہے یوٹیوب تے انہوں نے کہا جی ہمیں ہر شرط منظور ہے میں نے کہا میری پہلی شرط ہے میرے سامنے پاکستان چاہ کے مناظرہ کر منہ جٹن تے کوڑ نو کھٹن یہ ہمیں پروپیگنڈا لوگ نیٹ تے کر دینے دی حیدری صاحب دا وہ حالہ صحیح نہیں میرے سامنے کوئی 5 منٹ بوے میں حوالے دے کے ناسا نہ سیکھ دیا تے تاجدین حیدری دا پتر رہا ہے عیسائیاں دا نوکر نہ ہو امام زمانہ دی میرے تے مہربانی ہے تواڈیاں سیدہ اور مادمیاں دی دعا نال پاکا من اوتھے بلوایا جتھے سارے چپ کر اوتھے جا کے میں عیسائیاں دے مذہب دی بتا جتھے کوئی نہیں پہنچے تے عیسائیاں تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لائے مانانم کے مندانم نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد ایک بڑا پیارا جملہ ہے اہل سنت ایک شاعر کسی نیٹ تے منو ذاکر صاحب سنایا اس نے بڑا پیارا شعر لکھا ملاقات میری نہیں وہ کہندہ حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس پہ ہو گئی ناراض صاحب کون ظاہر پاک آل صحابہ فی تمدید صحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 366 حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی لکھ دے شیعہ سنی سرکار دو عالم فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یارضا لے رضا کے و یا اللہ بولے رضا بے کے زہرا تیرے راضی ہوں نہ اللہ راضی ہوں ہے تیرے ناراض ہوں نہ اللہ ناراض ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں عرب دی کام عورت سی توبہ نعوذ باللہ یہ عقلین کے یہ فتق جاگیر فتق نہیں ملیا تے وہ چلیا یہ بنت پیغمبر عام عورت ہوندی تے زہرا دا ناراض ہونا اللہ دا ناراض ہونا کیوں زہرا دا راضی ہونا اللہ دا راضی ہونا کیوں زہرا دا ناراض ہونا اللہ دا ناراض ہونا زہرا دا خوش ہونا اللہ دا خوش ہونا اس گل دی دلیل ہے زہرا معصومہ ہے کیونکہ کوئی عورت غیر معصومہ اس ویلے خوش ہو سکتی ہے جدو اللہ ناراض ہو ہے جی اور اس ویلے ناراض ہو سکتی ہے جدو اللہ خوش ہو زہرا دا خوش ہونا اللہ دا خوش ہونا زہرا دا ناراض ہونا اللہ دا ناراض اس بات کی دلیل ہے بنت پیغمبر پاس ایک بڑا پیارا واقعہ تھا سنا برادران اسلام دے 8ویں 9ویں صدی دے محدث امام قسطلانی انہوں نے بخاری شریف دی شرح لکھی ہے ارشاد الساری شرح بخاری ارشاد الساری بھائی مختار میرے کو ساری ہے یعنی سارا چھاپا ہے سارا سیٹ ارشاد الساری جلد 6 وچ لکھ دیں شیعہ سنی فائیو نبی پاک نے ایک صحابی سی دا نام سی حضرت ابو لبابہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک 9 ہجری جنگ تبوک تے چلے گئے تے ابو لبابہ صحابی واقعہ میرے نال دور اے جنگ تے چلے گئے انہیں بانا پا دیتا بماری دا بالا دا یا جنانی دا توجہ ہے وہ جنگ تے سرکار یہ اہل سنت عالم امام قسطلانی لکھے وہ جنگ تے سرکار بڑا نیک وفادار سے آبی سی میں انہیں دسن لگا توجہ ہے وہ نبی پاک چلے گئے وہ بعد چنوں خیال آیا میرے کو تو بڑی بڑی چوڑ وجی ہے مینوں نبیاں دے نبی آکھے میرے نال جنگ تے ٹور تے میں ہاں نہیں کی تھی وہ سیادی رسول سے سلام ہی
اس نے شرمندہ ہویا پشیمان ہویا کہ نبیاں دے نبی نے میرے کو مدد منگی ہے تو میں نال نہیں جا سکیا جانگتے نیک سیاسی سی نا وفادار انہوں خیال تے آیا نبی نو چھڑ دینا میدان وچ بندہ وہ گناہگار ہے رسول کو چھڑ رسول کو جڑا میدان چھڑ کے گناہگار یہ نہ تے خیال شیعہ سنی فاضل ارشاد ساری شرح بخاری امام قسطلانی جلد 6 وچ لکھتے ہیں وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی پریشانی ہوئی شرمندہ ہوئے انہاں اپنے آپ کو مدینے تو باہر ایک درخت نال نہ رسیاں نال بن چھڑے انہاں کہ نہ میں کوئی شے کھانی ہے نہ پینی ہے ہاں پاک رسول آ کے میری رسی کھولن دے تے پھر میں سمجھاں گا میرا گناہ معاف ہو گیا ہے اجڑا میں جنگ دا بہانہ لایا ہے شیعہ سنی بھائی والے سنت امام قسطلانی لکھتے ہیں پردے میں جناب سیدہ زہرا پاک تشریف لے آئے 3 دن ہو گئے انہوں بچیاں نہ کوئی شے کھادی نہ پیتی سے تے بنت پیغمبر آکھیا میرے نانے دا سیافی ہے کدھر ماری نہ جائے اس دی رسی کھولن واسطے پردے تشریف لے آئے وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے میں قسم چکی ہے میں رسول آ کے کھولن دے تے میری توبہ قبول ہوئے اہل سنت عالم لکھ دیں اسی ویلے پاک مصطفیٰ دی تشریف لے آئے نبی پاک فرمایا لبابہ تو نہیں جاندا زہرا دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور اہل سنت امام قسطلانی لکھے پھر سیدہ پاک کیوں دی رسی کھولی میں کہنا مسلمان نہ دل ازاری مسلمی حق بیان جدو تو مننا ہے زہرا دا ہاتھ رسول دا ہاتھ ہے پھر تینوں یہ بھی مننا پائے گا زہرا دا فلک منگنا رسول دا فلک منگنا ہے تے زہرا نو دربار میں جھٹلانا رسول کو جھٹلانا چلو کہ فیصلہ کر لیں گے سمجھدار بیٹھے 1,41,000 نبی بیٹھے ہوں تے پاک مصطفیٰ تشریف لے آئے سید الانبیاء تاجدار ختم ہو باقی نبیاں بیٹھے ہیں انہیں کھڑے نہیں ہو جاتے مسلمانہ تے نہیں سمجھنا ہے 1,41,000 نبی جدے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤں انہوں نے پاک مصطفیٰ کہیں دے مصطفیٰ جی ہستی جدے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤں انہوں نے سیدہ زہرا کہیں دے کوڑوں نہیں میں گل کر رہے سنن نسائی ہے سیاسی تد کتاب جلد 5 باب و شرط نساء شیعہ سنیو کسی فرقے جماعت کی گل نہیں بنت پیغمبر کا تعارف کرا رہے ہیں عصمت دے دلائل دے ریڈی گل ممبر تے کرنا قبر دی کندھا تک دا ضامن قائم دی مدد نال توجہ ہے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ ان نبی پاک ایک سنن نسائی چ موجود نبی پاک دی زندگی سیدہ پاک ہونا قام رسول اللہ کائنات رسول نے کھڑے ہو جانا اقبل علیہا آگے بڑھ کے استقبال کر رحبہ بہا مصطفیٰ نے زہرہ نو خوش آمدید مرحبا کبالا جدیہا مصطفیٰ نے زہرہ دا ہاتھ چکنا وآجلہ ساہا فی مجلس سے ہی نبی پاک نے زہرہ پاک نو اپنی جگہ دے بیٹھا او شیعہ سنیو میں نے دسو بیٹی دی آمن لال نبی کھڑے کیوں ہو جانا اگر بیٹی سمجھ کے کھلوندے سان ساڑھیاں تو اڑیاں تیاں ہوں دیاں نے اسی جنی کھلوندے میں بھی بیٹھا رہتا ذاکر صاحب بھی بیٹھا رہتا اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوں دیتے پھر تمام امت محمدیہ تے لازم سے سنت رسول دے مطابق تیاں دے آن تے کھڑے ہو جائے شیعہ سنیوں قرآن دے ہاتھ تھے تیرا میرا نبی تھی سمجھ کے نہیں سی کھڑے ہوتے اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے پھر ساڑھے تے سارے تے لازم سے سنت رسول دے اسی بھی کھڑے ہوتے اسی کھڑے نہیں ہوندے اپنی بیٹیاں دے آمن تے اسی سنت رسول دے تارکہ نہیں حضور بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں سن ہوندے فیضل آباد اہل سنت میرا ظاہرہ دا مقام اتنا ہے جدو سیدہ طیبہ طاہرہ معصومہ تشریف لے ہونا اللہ نے فرمانا بے شک تو میرا محبوب ہے خاتم المرسلین ہے خاتم النبیین ہے شفیع المذنبین ہے امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے پر میرا محبوب مصطفیٰ تجھ پر بھی واجب ہے جب میرا پردہ آئے کھڑے ہو کر استقبال کا میرا پردہ اوشیو سنیوں نبی پاک صاحب اللہ توبہ نعوذ باللہ کسی خطاکار تے گناہگار واسطے کھڑے آجلہ صافی مجلس سے پاک مصطفیٰ نے سیدہ زہرہ نے اپنی جگہ تے بٹھا کے اپنی زندگی چے دنیا لے ہمیں دسیا جی میں محمد معصوم ہاں میں میری دی زہرہ معصوم یہ سنیو سیدہ زہرہ پاک دا اکھارے جدی ادب دا حکم اللہ قرآن میں دیتا 10-12 منٹ دی عبادت پاک
سبویں آیت 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتن آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. شیعہ سنی اللہ قرآن اچھ فرمایا چند ایسے گھر ہیں جن کے ادب کا حکم اللہ قرآن میں دیا. تفسیر در منصور اچھ شیعہ سنی بھائی ایک بندہ پاک مصطفیٰ دی خدمت چاہیا یا رسول اللہ سورہ نور دی آیت نمبر 36 وچ جنہ گھراں دے ادب دا حکم اللہ قرآن وچ دیتا ہے وہ گھر کیڑے نے؟ شیعہ سنی سرکار دو عالم فرمایا بیوت الانبیاء وہ نبیوں کے گھر جنہ دے ادب دا حکم اللہ قرآن. تفسیر در منصور فیض آباد علیہ جلد 5 صفحہ 50 موجود ہے. حضرت ابو بکر نبی کی خدمت چاہے اور سیدہ زہرا دے گھر دی طرف اشارہ کر کے سرکار دو عالم کو پوچھیا حاضر بیتو منہا یا رسول اللہ سورہ نور دی آیت نمبر 36 میں جس گھر ادب دا حکم اللہ قرآن نے دیتا ہے کیا زہرا دا گھر بھی ہوتا گھرہ میں چون کیا زہرا دا گھر بھی نبیہ دا گھرہ چون. تفسیر در منصور ہے شیعہ سنیوں نبی پاک فرمایا نعم میں نفاذ لہا پاک مصطفیٰ فرمایا ابو بکر زہرا دا گھر نبیہ دے گھرہ چون نہیں نبیہ دے گھرہ تو بھی افضل ہے کیونکہ نبیہ دے گھرہ جو صرف نبی ہوندے نے زہرا دے گھر میں شہنشاہ انبیاء ہوتا جاتا میں نبیہ دا نبی زہرا دا گھر نبیہ دے گھرہ تو افضل. ایسے کیوں کٹھے ہوئے آج جام فاطمیہ عاشورہ تو کھٹ میں تے رونا تے مسلمانہ اسے گلتا ہے جس گھر تے ادب دا حکم اللہ قرآن دیتا ہے اس گھر دے دروازے تے مسلمان اگ لکڑیاں لے گیا کہ نکلو باہر نہیں تھی اگ لا دے. وقت امام توڑی میری بات قبول کرو پانی مجلس سے خرچی خراجات مالک نصرت امام زمان شما بہت سارے دلائل دیتے ہیں تفصیل واسطے کتاب خرید کے متعلقہ ادھے سیکنڈ میں پوری تقریر دا خلاصہ کر فیصلہ بات علیہ کون ظاہرہ جڑی کائنات تو سب تو سچی خطو کون ملکہ دو جہان جڑی آیت تطہیر دی رو نر معصوم جڑی میدان مباہلہ چے رسول دی رسالت دی گواہ ہے جس دی مبدت امت محمدیہ تے بات ہے جڑی حضرت آدم دی توبہ دی کلمات میں شامل جڑی ظاہرہ ہر نمازی دی نماز میں آل محمد لفظ بولن آل دی پہلی مثال کون ظاہرہ جڑی جمانہ نے جنت دے سردارہ دی ماں خود جنتی عورتوں دی سردار بخاری شریف باب الاستیزان میں تمام جنتی عورتوں دی سردار بنت پیغمبر توبہ نعوذ باللہ جس نے کسی مقام تے غلطی خطا کرنی اللہ دا رسول انہوں تمام جنتی عورتوں دی سردار اور جہانیاں عورتوں دی سردار کے لئے آکھ سکتا ہے. کون ظاہرہ جدے کر دے ادب دا حکم اللہ قرآن جس نے ظاہرہ اپنی جگہ تے مصطفیٰ بٹھا جدہ ہاتھ چکتا ہے کائنات دا رسول دو ہستیاں کے چکتا ہے اللہ کے چکتا ہے اللہ دی عبادت واسطے ظاہرہ کے چکتا ہے سر چکا کے بوسہ دے ہے ظاہرہ دے کون ظاہرہ جس دا ملک الموت بھی حیا کرتا ہے جی اہل سنت عالم علامہ وائس کاشفی روضت الشہداء بچلے وڈے فیصلہ باد یہ قظیم اہل سنت کی شخصیت گزرے علامہ سائن چشتی انہیں روضت الشہداء دا ترجمہ بھی او دے چھے درج ہے آخر ایام اچھ نبی پاک میں بخار ہویا جناب سجدہ زہرہ دیماداری واسطے موجود سا دروازہ کھٹکیا در کڑ باب ہویا سیدہ زہرہ پاک فرمایا چلا جا میرا بابا مصروف ہے شیعہ سنی بھائی تھوڑی دیر تو بعد پھر دستک ہوئی فرمایا تم دس یعنی میرے بابا مصروف ہے شیعہ سنیوں بار بار فتح لے قدیمی ازدار بیٹھے جدو تیسری مرتبہ بوہ کھڑکیا پاک مصطفیٰ بولے زہرہ اے جڑا بوہ پیا کھڑکاندہ ہے ایک کھڑکا کے کرانچ نہیں ہوندہ اے تیرا حیاء پیا کردہ زہرہ ہے تیرا احترام پیا کردہ یہ
کہ اندر جاواں ظاہرہ دی گستاخی وقت دا امام تیری حقوق کا منصور شیعو سنیوں میں حیران اس مولوی مفتی اتنا مقام سجدہ ظاہرہ پاک دا انہی میں ایسا حدیثہ پڑھی ہیں منو کائنات اج کوئی ہور بی بی بکھا جدہ ادانا مقام جڑا ملکہ دو جہان دا بنت پیغمبر دا مقام ہے یہ دے اللہ معاشر دے میدان چلا نبیان بھی آکے گا نکس رؤوسکم وضو ابصارکم گردنا چکا لو اکھاں بند کر لو ظاہرہ تشریف لے جس دے نبی احترام کرو نبیاں دا نبی احترام کرے اپنی جگہ تے بٹھائے جس دا ملک الموت حیا کرے اس نوے ولد الزنا مفتی آکھے فدق دے مسئلے چی غلطی کرے فیصلہ بادل ساڑھے فدرانے تک بندہ سے حج تے گیا حج تو واپس آیا گھر میں راہ والی ملے جتے بھائی مختار ہر سال ساتھ جلہ حج میں مجلس پاک میں پڑھا منو گھر ملے کہہ حیدری صاحب منو ہونے علی ولی اللہ پڑھاؤ میں نے کلمے چ پڑھاؤ اذان میں پڑھاؤ نماز دے تشہد وچ علی ولی اللہ پڑھاؤ میں اس دا چہرہ ڈٹھا سارا میں کہ یار تیرا تے مذہب ہو رہے تو شیعہ ہونا چاہتا کہنے میں شیعہ ہونا چاہنا پائنٹر پاک دا نوکر بننا چاہتا تو مناظر کیا ہوتا پتر خود مناظر علی ولی اللہ میں توڑے کل پڑھ منو علی ولی اللہ پڑھاؤ میں کہ کسی ذاکر دا بات سنی جڑا دل تے اثر کر گیا شیعہ ہونا چاہنے کہیں نہیں میں کہ کسی مبلغ دی تقریر سنی کہیں نہیں میں کہ کتاب آج پڑھی ہے مذہب شیعہ حق دے علی ولی اللہ پڑھ کے دریا ہے بیعت کہیں نہیں میں کتاب ہے میں کہ کیوں شیعہ ہونا چاہنا منو چیخا مار کے رو کے کہیں حیدری صاحب میں حج تے گیا سا کعبے دا طواف کر کے مدینہ شریف جنت البقیع پہنچیا میں ظاہرہ دی قبر لے کے شیعہ ہو گیا وقت دا امام تیری حقوق کا منظور فرما قائم دا جنت کہندہ منو کسے ذاکر مولوی شیعہ نے کیتا بھائی مختار منو کہندہ تربت ظاہرہ نشیعہ قبر پیغمبر کہندہ قبر میں احترامن کہنا ہوتے تے وٹا پہ ہے کہندہ جنت البقیع جا کے گل واضح ہو گئی دوسرے مسلمان بھانچ مار دے رہے نبی دے کون دفن جڑی پہلے ٹوری یہ بابے تو دور دفن ہے کہندہ میرے سامنے گل کھل گئی ظاہرہ اپنی آئی دنیا تو نہیں گئی ظاہرہ ماری گئی ہے کہندہ میں نے سمجھ آگئی تسی شیعہ جماعت نشان ہے مجھے سچ کیوں رو دے تو آڈا مذہب سچ ہے منو چیخا مار کے رو کے کہندہ حیدری صاحب منو مسیطے لے جاؤ میں قرآن سے رکھ کے کہنا محمد دی تھی آج بھی کہتی کہندہ شرطیاں دا پیر ہے نہ ہوتے کوئی سجدہ تعظیمی کرن دیتا ہے نہ کوئی سلام مکمل شہادت پھر کدی سنا دیا میں انشاءاللہ 10 مئی کی حاضری 2-4 جملے سن لو تین جماعتی ثانی مخدومہ فرمایا یا علی میری پہلی وصیت ہے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے نہ آؤ جی یہ پرانے مصاحب سنا رہے ہیں آج دے مصاحب ہیں کہ بنت پیغمبر دا روزہ ہی کوئی نہیں اور جیسے میں علی ولی اللہ پڑھا میں کہا حیدری صاحب ہر پنڈ وچ شہر وچ ولیاں دے روزے نے بنت پیغمبر دا روزہ کوئی نہیں کہندہ اتھے مسلمانہ دے گھر نے سعودیہ 3-3 لاکھ دا فنوس پیا چلتا ہے سعودیہ دی گندی سڑکا تے لکھ لکھ روپے دا بلب روشن ہے بنت پیغمبر دی قبر دے رات دے ٹائم نہ دیوا ہے نہ چراغ ہے نہ فنوس ہے نہ بلب ہے دن دے ٹائم نہ کوئی سایہ ہے نہ رلا ہے این جماعتی ثانی مکتوبہ فرمایا یا علی میری پہلی وصیت جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تنان یا علی میری دوسری وصیت میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے یا علی میری تیسری وصیت میری شہزادیاں دا خیال رکھ یا علی میری چوتھی وصیت میرے قیامت تک آن والی میری اولاد سیدان میرا سلام دے علی ولی اللہ پڑھنے والے سیدان دی ادھر حیدری کنیز دا پتر ماتمیاں دے پیرا دی خاک سیدو معاف کرے پنجویں وصیت ملکہ دو جہاں فرمایا یا علی میرے بعد شادی کرنا اللہ ایک پتر عطا کرے گا ادانا عباس رکھ عباس نو میری طرف ایک کڑتا دے کے آکھنا زہرہ نے ایک زخمی ہاتھ نال سیتا ہے مولا توڑی کو کا منظور فرما قائم دا جد ظہور ہو فیضل آباد علیہ امام زمانہ خالی ہاتھ نہیں ہونا دنیا تے قائم دے ہاتھ وچ جدہ پاک دے دروازے دیاں سڑیاں لکڑیاں ہوڑیاں پہلا فیصلہ جناب محسن دی شہادت ہونا
امام حسن حسین روزہ رسول تے چلے گئے 2 یا 2.5 منٹ بعد باقی ملکہ دو جہاں فرمایا فضا میں اس کمرے چ داخل ہو رہی ہیں جب تک تسبیح کی آواز آندی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہوں تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کو چلی گئی شیعہ سنی بھائیو 5 دن پاک من نالے کلمہ جان تشہد کلیم ولیلہ پڑھن والے سید آدی دن کا غیر سید الحرام سمجھن والے 5 دن پاک غلاموں تھوڑی دیر نہیں گزری روزہ رسول نو ہلاوا آیا ہے چراغ جلدا بجھ گیا اندروں آواز آئی حسن حسین گھر جا ماں دنیا تو ٹر گئی امام حسن حسین پاک دوڑ دیا ہے امام دے پیج کھول کے گال چاہے نالین نہیں سمجھیاں وہ میں تفصیل بیان نہیں کرتا کہ میں مولا علی پاک اور جناب فیضا نے ملکہ دو جہان غسل دکھا عزاداروں یہ پاک ہستیاں غسل وضو دی محتاج نے میرے بزرگ علامہ تاج بن حیدری وکیل سیدہ فرما دے سن بیٹا ازر بطول اس بی بی نو کہیں دینے جس نو نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہو اتنی پاک اور مطاہرہ ہے یہ غسل وضو دے محتاج نہیں معصوم ہے پھر کیوں مولا علی جناب فیضا نے غسل دیتا تعلیم امت واسطے کفن پہنایا اللہ کے کمرے چ لٹایا آخری جملے کریم کربلا اور امام حسن مصطفیٰ دروازے تے آئے کریم کربلا فرمایا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گے یہ جناب مریم صاف ہون تو بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بلا سکتی ہیں تو ساں فخر مریم میں حسین فخر عیسیٰ میں مصحفیوں پڑھنا جڑا کسی کتاب ہے میں مولا علی پاک نے گناہگار رکھنا روایت پڑھی قدیم دے عزادار ماتمی بیٹھ مولا علی فرمانے ارشد اللہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہنا جڑا میرے حسین نے آنکھیں اماں قریب نہیں آواں گے جب تک بلائیں گے اور سے میرے کفن دے بند تروٹین دو ہاتھ ظاہر ہوئے نے آواز آئی میرا کربلا دا قریب حسین میرا تیرے دن دا پوکھا تے تسازل جنا تو جنن والا حسین کفن دے بند کھل چکے نے کریم کربلا نو ملکہ دو جہان سینے لگایا بلکہ ذاکر صاحب یہ لفظہ کھاتے زیادہ بہتر ہے سورۃ القدر نے سورۃ الفجر نو سینے لگایا یہ آخری جملہ اگلے سال تک نہیں ساری زندگی رومن واسطے کافی ہے کفن دے بند کھل چکے سن سیدو معاف کرے امام حسن متبع قریب آئے